معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی آپ تمامی ناظرین کو شاد و آباد رکھے۔ ناظرین، آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ مسلمان کے پاس سب سے زیادہ قیمتی دولت کیا ہے۔ مسلمان جس کو اپنا امپورٹنٹ اور بہت زیادہ قیمتی چیز سمجھتا ہے، وہ کیا ہے؟ ساری دنیا کی دولت ایک طرف، سارا مال ایک طرف، مسلمان کے پاس جو دولت ہے وہ ایک طرف۔ وہ کون سی دولت ہے؟ ایمان کی دولت ہے۔ اس کو ایک پلے میں رکھا جائے اور کائنات کی ساری دولت کو ایک پلے میں رکھا جائے تو ایک صحیح اور سچا پکا مسلمان وہ یہی سمجھتا ہے کہ دنیا کی دولت، جو ایمان کی دولت میرے پاس ہے، اس کے سامنے پھیکی ہے۔ یعنی حضور نے جو ہمیں ایمان دیا ہے، حضور نے جو ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمایا ہے، یہ ایمان کی دولت دنیا کی ساری دولت پر جو ہے وہ بھاری ہے، اس کا پلہ بھاری نظر آتا ہے۔ اسی ایمان کی تفصیل کو جانتے ہوئے آج میں ایمان مفصل آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں۔ ہم لوگ زندگی بھر بچپن سے ایمان مفصل مکتب ہی سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن ایمان مفصل کا معنی، مطلب، اس کا ترجمہ آج تک سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ مختصر میں ایمان کی تفصیل ہے ایمان مفصل۔ ذرا غور سے سنیے، اللہ تبارک و تعالی پر کس طرح سے ہمیں ایمان رکھنا چاہیے۔ دیکھیں ایمان مفصل ہمیں کیا کہتا ہے؟ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر۔ ایمان لایا اللہ پر، یعنی اللہ کو ایک معنی یہ ایمان ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کو رشتہ داری سے پاک مانا، اہل و عیال سے پاک مانا، بال بچے سے پاک مانا، کنبہ قبیلہ سے پاک مانا، یعنی ایک اللہ کی ذات کو مانا کہ اللہ ایک ہے۔ اور مصطفیٰ نے فرمایا ہے تو ہم نے دل سے مصطفیٰ جان رحمت کی بات کو مانا، یہ ایمان ہے۔ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، و ملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر۔ اللہ نے جو فرشتوں کو پیدا کیا ہے، فرشتے اندیکھی مخلوق ہیں، یعنی ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے لیکن وہ ہمیں دیکھتے ہیں۔ فرشتے ہمیں دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو وہ پاور، وہ طاقت عطا فرمایا ہے کہ فرشتے جو ہے وہ یعنی بڑا سے بڑا کام انجام دیتے ہیں۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جس کام کے لیے مقرر فرما دیا ہے، اس کی جو ڈیوٹی لگ گئی ہے، اس ڈیوٹی پر وہ کاربند ہے، یعنی وہ اس پر عمل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وہ وہی کام کرتا ہے جو اللہ نے اس کو اس کے ذمے سونپ دیا ہے۔ فرشتے اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی بھی کام نہیں کرتے۔ فرشتوں پر ہمیں ایمان رکھنا ہے۔ وہ ملائکتہ ہی، اور ایمان لایا اللہ کے فرشتوں پر، وہ کتبہ ہی، اور اس کی کتابوں پر۔ اللہ نے جتنی بھی کتابیں، آسمانی کتابیں، چاہے وہ بڑی کتاب ہو یا چھوٹی کتاب، یعنی کتاب ہو یا صحیفے ہوں، اللہ نے آسمانی جتنی کتابیں نازل کی ہیں ان کتابوں پر ہم لوگ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ ساری کتابیں برحق تھی، صحیح تھی، سچ تھی، لیکن قوموں نے ان کتابوں کو گھٹا بڑھا دیا تو گویا وہ قوم کی ذمہ داری ہے، وہ قوم کا خرافات ہے، لیکن اللہ کی وہ ساری کتابیں اور سارے صحیفے وہ جو ہے برحق ہیں، صحیح ہیں، سچ ہیں۔ ان کتابوں پر ہمیں ایمان رکھنا ہے۔ وہ رسول ہی، اور اس کے رسولوں پر، اور میں ایمان لایا اس کے رسولوں پر۔ اللہ کے رسول یعنی اللہ نے جو رسولوں کو بھیجا، پیغمبروں کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا، ان پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ سب برحق ہے، وہ سب معصوم تھے۔ اللہ کے نبی جو ہیں وہ معصوم ہیں، ان پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر۔ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ بھئی جو ہوگا دیکھا جائے گا، مرنے کے بعد کون دیکھنے گیا ہے؟ آخرت کیا ہے؟ آخرت یعنی
قیامت کا وہ دن جو 50,000 برس کا دن ہوگا اور لوگ پریشان ہوں گے، کسی کا پسینہ تو یعنی کیا بولتے ہیں کہ گھٹنے تک ہوگا، کسی کا پیٹ تک، کسی کا سینے تک، حتیٰ کہ کوئی پسینے میں ڈوب جائے گا۔ اس قیامت کے دن کا عالم یہ ہوگا۔ آخرت کا دن یعنی جس دن حساب و کتاب ہونا ہے، اس دن پر بھی ہمیں ایمان رکھنا۔ اب کچھ لوگ کیا سوچتے ہیں بھئی ہم تو مر جائیں گے، غیروں کا عقیدہ ہے کہ ہمیں جلا دیا جائے گا، بہا دیا جائے گا، تو پھر کون پکڑنے والا ہے؟ کوئی پکڑنے والا نہیں میرے دوست، اللہ پکڑنے والا ہے۔ اللہ اگر بنا سکتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ مارنے کے بعد زمین میں بالکل جب ہمارا جسم گل کے سڑ کے وہ زمین اسے کھا جائے تو پھر اسے وہ دوبارہ بنانے پر بھی قادر ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ ریڑھ کی ہڈی میں ایک ایسی باریک ہڈی ہے جو دوربین سے بھی نہیں دیکھی جا سکتی۔ اس ہڈی سے اللہ ہمارے جسم کو دوبارہ تیار فرما دے گا۔ وہ ہڈی کبھی نہیں گلتی، اس ہڈی کو مٹی نہیں کھاتی ہے۔ پتہ چلا کہ آخرت کا دن ہونا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، اس آخرت کے دن پر ہمیں ایمان رکھنا ہے۔ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، اور تقدیر کی اچھائی اور برائی پر، یعنی تقدیر میں جو کچھ بھی برا بھلا ہے وہ ہو کر رہنا ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ اور جب ہوتا ہے تو پھر کچھ لوگ کہتے ہیں میری تو بدقسمتی تھی کہ ایسا ہوا، میری قسمت ہی خراب ہے۔ ایسے شبد کا پریوگ کرنا، ایسے الفاظ کا بولنا سخت منع ہے۔ آپ اگر ایسا کچھ ہو آپ بولیں یہ میری کم نصیبی تھی، لیکن آپ بد نصیب نہیں کہہ سکتے۔ اپنے آپ کو بد نصیب کہنا یہ منع ہے۔ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اور اس بات پر بھی آپ کا ایمان رہے کہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یہ ہے ایمان کی تفصیل۔ جیسا کہ میں آپ کو بتایا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے پر اگر قادر ہے تو پھر وہ پیدا کر کے مارنے پر بھی قادر ہے، اور مارنے کے بعد دوبارہ یعنی اٹھانے پر بھی قادر ہے، دوبارہ اس جسم کو بنانے پر بھی قادر ہے۔ جیسا کہ ایک آدمی موبائل کا ایجاد کیا، آدمی نے ہی کیا، لیکن جب وہ موبائل خراب ہو جاتا ہے تو پھر کوئی دوسرا آدمی اس موبائل کو ٹھیک بھی کر دیتا ہے۔ ایک پنکھا جب خراب ہو جاتا ہے اس پنکھے کو پھر وہ آسانی سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ تو جب بنا سکتا ہے تو پھر یعنی اس خراب سامان کو، اس بگڑے ہوئے سامان کو دوبارہ درست کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ اسی طرح سے ہمارا جسم گل کر خاکستر ہو جائے گا، لیکن اللہ پھر جو ہے ہمیں دوبارہ بنانے پر، دوبارہ قبر سے یعنی اٹھانے پر جو ہے قادر ہے۔ اللہ ہمیں اپنی قبر سے اٹھائے گا، یا کسی کو باغ بھول چیتا شیر نے کھا گیا ہو، یا کوئی پانی میں بہہ گیا ہو، آگ میں جل گیا ہو، یقیناً اس کا جسم جلا ہے، یقیناً اس کا جسم بہہ گیا ہے، لیکن اس کے اندر جو روح ہے جس کو آپ جان کہتے ہیں، وہ روح جو اس کا مقام ہے، جو اس کی جگہ ہے، وہاں پہنچ گئی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس روح کو اسی جسم کے اندر ڈالے گا، اور جو عذاب ہونا ہے، جو حساب و کتاب ہونا ہے، اسی جسم کے ساتھ ہونا ہے۔ تو یہ ہے ایمان مفسر کی تفصیل۔ دوستوں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ جو ہے مزید لوگوں میں جانکاری عام ہو سکے کہ ایمان مفسر ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے۔ ہم زندگی بھر ایمان مفسر پڑھتے رہے لیکن اس کو سمجھے نہیں، تو آپ کم از کم سمجھنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔